عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا اسیر فی الجنۃ اذا انا بنہر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طينه مسك اظفر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے، کھوکھلے موتیوں سے بنائے ہوئے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کے تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک تھی۔ نہر کوثر، انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کا کوثر۔ تو حوض کوثر، نہر کوثر برحق ہے، سمجھ رہے؟ جس طرح جنت جہنم برحق ہے، پل صراط برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، میزان عمل برحق ہے، اسی طرح نہر کوثر بھی برحق ہے۔ اس کی صفت آگے آ رہی ہے، سنیے۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء وماؤہ ابیض من الورق وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا۔ اس سے پہلے کی روایت بخاری کی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، سمجھ رہے؟ اس کی جو چوڑائی لمبائی اللہ کے رسول نے فرمایا 1 مہینے کی ہے۔ ایک آدمی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے 1 مہینے تک چلتا رہے تو کتنا لمبا فاصلہ وہ طے کر سکتا ہے، کتنے میل کتنے کلومیٹر چل سکتا ہے، اندازہ لگا۔ ایک مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اتنا لمبا میرا حوض ہے، اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے۔ ادھر سے جتنا جا رہے ہیں نا، پھر ادھر سے پھر اسکوائر تم چلے جاؤ، یوں یوں یوں، چاروں طرف سے چوڑائی بھی لمبائی بھی سیم ٹو سیم، سمجھو کہ 5000 کلومیٹر لمبائی ہے تو چوڑائی بھی 5000 کلومیٹر فار ایگزامپل۔ اتنا لمبا چوڑا حوض ہوگا، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے۔ چاندی دیکھیں نہیں کر دیکھ کے رہیں گے ماشاءاللہ، سنت دیکھ کے تو چاندی دیکھیں گے، چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ مشک ایک خوشبو ہے جو ہرن کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کی قدرت نہیں، کیا زبردست قیمت ہے، کیا زبردست قیمت۔ شکاری لوگ بیچارے وہ ہرن کو کیا کرتے رہتے، اسی لیے بول کر مارنے کی جات نہیں ہے، جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں چھان بین کرتے رہتے ہیں۔ اس کو جب پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، درخت میں رگڑ کر کے نیچے ڈال دیتا ہے، وہ پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیا خوشبو بولتے ہیں۔ اب ہم لوگ جو مشک عنبر عود بول کر کے جو سونگتے رہتے ہیں نا، اس میں کتنا ملاوٹ رہتا ہے معلوم، اصلی ملنا مشکل ہے زمانے میں۔ کیا لیا کرتے یوں لگا ہے خالی 1 منٹ، دوسرے منٹ میں خوشبو نہیں، کیا ظاہر کتنا بھی اصلی بول کر کے آپ کو زمانہ ایسا نا، تو مشک سے بھی زیادہ اس کی خوشبو اچھی ہے۔ اور اس کے کوزے یعنی جس سے پیا جاتا ہے، آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، سمجھ رہے؟ ہم لوگ اصل میں ابھی خالی جو نیچے کا جو سولر سسٹم ہے نا، اس میں جو تارے نظر آتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر اور کتنے کی گلیکسیاں ہیں، اس پہ کتنے کی تارے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک یونیورس، باپ رے باپ، کیا جی۔ ہم تو مجھے وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی، کون سی حدیث بولو، ابھی سمجھ میں آ رہی وہ حدیث، کون سا؟ حضرت عمر کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے
ایسا دیکھ کر عائشہ تم کو معلوم کتنے تارے ہوں گے آسمان؟ ارے بے شمار یا رسول اللہ، کون گن سکتا ہے؟ میری امت میں ایک آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے۔ انہوں کیا سوچنے لگے، میرے ابا کا نام آتا ہے بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہیں معلوم ہے پتہ ہے؟ انہوں کو سوچا باپ کے بارے میں بولتے ہیں، میری امت میں عمر ایک ایسا ہے اس کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس ٹائپ پہ ہمیں یہی سوچے، تارے بولے تو کتنے رہیں گے بول کر، ہم کو دکھتے کتنے۔ آج سائنس جو بتا رہے ہیں نا تاروں کے بارے میں وہی بول رہا ہوں، جتنے سائنس میں ترقی کرتے ہیں لوگ اتنا ہمارے کو حدیثیں قرآن کریم اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ ہم کو تو ایسا لگے تاروں تک نا اس سے زیادہ تو میں نہیں کرتا بول کے کیا ہے یار، بہت تاروں کو گنچ نہیں سکتے ہم، جیسے کوئی فرشتوں کو نہیں گن سکتا، کنکروں کو گن نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر ان کو ذرا موڈ ذرا آف ہوا حضرت عائشہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی دے کے، سمجھ رہے کہ تمہارے ابا نے جو میرے ساتھ غار ثور میں رات گزاری، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میری زندگی کی پوری نیکی میں حضرت ابوبکر کو دینا چاہتا ہوں، مجھے صرف وہ رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 3 رات جو گزاری نا غار ثور میں، وہ میرے کو دے دے بس، بھائی ساری زندگی کی نیکی۔ یہ بڑا مقام ہے صدیق اکبر کا، اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں سب کا حق ادا کر دیا، صدیق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، اس کو تو اللہ ہی ادا کرتا۔ صدیق کا مقام تو بہت اونچا ہے، سمجھا ہے بات بیٹی، پھر خوش ہو گئے۔ خیر، تو یہ ہے تارے، اتنے ہوں گے کوزے پیالے پینے کے، کم نہیں پڑے گا، آ رہے ہیں پینے والے، کم پڑ گئے، شارٹ پڑ گئے، ذرا ادھر سے لاؤ، آسمان کے تاروں کے برابر بے شمار۔ جو اس کا پانی پیے گا فرمایا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے۔ آپ بولیں گے کبھی پیاس نہیں لگے تو اچھا نا، نہیں، کبھی پیاس نہیں لگے بہت اچھا، نہیں تو بار بار پیاس لگے تو بھی اچھا نہ بولیں گے۔ جنت کا پانی پینا نہیں گا، جنت میں جانے سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے وہاں تو لوگ پسینے میں ڈوب کر رہیں گے، پیاس تو لگے گی، تو جس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوا وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس کی پیاس کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ورنہ لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایک دم گرمی، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ تو حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہے وہ اس قدر لمبا چوڑا ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ عن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردتا وانی ارجو ان اکون اکثرہم واردتا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے، انبیاء کرام آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے، سمجھو اس طرح سے، کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہوگی ایمان والوں کی، پچھلی امت کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں تھوڑے ہوں گے امت محمدیہ کے مقابلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اللہ نے کیا مقام دیا، دیکھیے اس سے پہلے کہ جتنے بھی نبی آئے شارٹ ٹائم کے لیے آئے، تھوڑے لوگوں کے لیے آئے، مطلب ایک محدود لوگوں کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، اور وہ بھی جب تک زندہ تھے تب تک کے لیے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نبی آتے تھے، پھر تیسرے چوتھے، اس طرح۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا کہ آپ جب آئے تو پھر قیامت تک کے لیے آپ آئے، آپ کی ساری شریعت، آپ کا قرآن، آپ کا دین قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے مجھے فخر ہوگا اس بات پر کہ میرے حوض پر آنے والے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اللہ اس میں شامل فرمائے پینے والوں۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ایسے ہی موقع پر حدیث ہے نا کہ جو بدعت خرافات کرتے تھے ان کے بارے میں جو ہے نا فرشتے کیا کریں گے،
ہکال دیں گے، وہ آئیں گے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، ادھر سے بھی آ رہے، ادھر سے بھی آ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش کیا کریں گے، حوض کوثر کا پانی دیں گے. لیکن جو بدعت خرافات کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جنہوں نے چینج کیا، بدل دیا، سمجھ رہے، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت کہا، ایسے لوگ آئیں گے تو فرشتے کیا کریں گے، جاؤ جاؤ چلے جاؤ. تو رسول صاحب غصہ ہوں گے، کیا میری امت کے لوگوں کو تم ایسا بھیج رہے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں یا رسول اللہ، آپ کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں بدعت خرافات انہوں نے آپ کے دین کو بدل کر کے رکھ دیا، انہوں نے دین میں بہت ساری نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا، یا ایسے لوگ ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کریں گے سننے کے بعد میں، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، یہ فرمائیں، سحقن دور ہو جاؤ. اس لیے کبھی بھی سنت کے خلاف کرنا نہیں چاہیے، خاص کر کے بدعت، نئی چیز دین میں داخل کرنا، اس سے بچنا چاہیے. اسے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوتا. ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق وادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل زاد جنادہ من ابواب الجنۃ الثمانیۃ ایہا شاء. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہے، اور ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم کلمہ کن سے ہوئی، اور اللہ کی طرف سے وہ ایک روح یعنی جان ہے، جس جان کو حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن تک پہنچایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا. اور یہ کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، جو ان سب کی گواہی دے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. حضرت جنادہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو اس میں ایک بات معلوم ہو گئی، جس طرح ہمیں توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر گواہی دینا ضروری ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے کو گواہی دینا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں کیا کیا ہے، کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. عیسائیوں سے، نصرانیوں سے نفرت میں کہا تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انہیں بھی گیا کام سے، سمجھ رہے. نصرانیوں سے، کرسچنوں سے دشمنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں بدتمیزی نہ کرے، ان کی بے ادبی نہ کرے، ان کی بے عزتی نہ کرے، سمجھ رہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ان کے معجزات کو بھی ذکر کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حیثیت سے بھی آخری زمانے میں بھیجنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ آئیں گے، سمجھ رہے، آ کر کے بحیثیت امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت و سنت پر بھی چلے گے، قانون نافذ کریں گے قرآن اور سنت کا. وہ تو ایک الگ بات. اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے. کرسچنوں کو پتہ نہیں بیچاروں کو، وہ ایسے ہی سوچتے ہوں گے ہم نہیں مانتے بول کر، ان کو بتانا چاہیے بھائی آپ کے جیسس کو مانے بغیر ہمارا ایمانج نہیں، ہم مسلمان نہیں، ہم نان مسلم ہیں جب تک آپ کے جیسس کو نہ مانیں. ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں جیسس، ہم آپ سے زیادہ جیسس کو مانتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے بول کر ہم کیا کریں بتائیں. بیچاروں کو معلوم نہیں، وہ ایسے ہی سوچتے ہوں گے یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ارے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکرہ نہیں قرآن کریم میں جتنا تذکرہ آپ کے جیسس کا ہے، سمجھ رہے. یہ قرآن کریم کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کیا بولتے لیاقت میں، ورنہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ان کا تذکرہ کم ہے اور جن کے اوپر ان کا تذکرہ زیادہ ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم، بار بار بولتا ہے قرآن کہ بھئی یہ قرآن کوئی عجیب قریب تمہارے سے مطلب الگ نہیں، تمہارے پاس جو کتاب ہے نا تورات، انجیل، موسیٰ علیہ السلام، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے یار، مخالفت کرنے والی کتاب نہیں ہے. مسلمانوں سے زیادہ تو اس کے فالو کرنے والے تم کو ہونا چاہیے کہ تمہاری بات زیادہ کی گئی اس میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کو اتنا نہیں معلوم ہے جتنا قرآن کریم بیان کرتا ہے. ہاں نہیں، لیکن افسوس ہے
مسلمان ایسا پڑھ کر کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے. کیا لیا کر جیسس کا تذکرہ زیادہ ہے بول کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کیا کر دیا, عیسائی بن گیا. عجیب ہے. ارے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی نا. آپ کتنا کریکٹ بیان کرتے ہیں نا, جو ہے وہ اس میں مکس نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا زبردست تذکرہ قرآن کریم نے کیا. ایک تو ان کے امی کے نام سے ایک سورت ہے مریم بول کر کے, اتنی بڑی فضیلت, اتنا بڑا مقام. ان کو بتانا ہم تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں مریم علیہ السلام سے, عیسیٰ علیہ السلام سے, لیکن تم لوگ کیا کر دیے, حد سے بڑھا دیے. اس کو اللہ کا بیٹا بول دیے. اللہ کا قرآن کریم میں جگہ جگہ بولتا ہے وہ مریم کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا نہیں ہے. جو اللہ کا بیٹا بولے گا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. بس تم یہاں کیا مار کھا گئے. لیکن افسوس ہے ہم کو بولنے کو ہمت کچھ نہیں ہوتی. کیوں بولے تو ہم لوگوں نے قبر میں سوئے ولیوں کو اللہ کے برابر کر دیا نا. نہیں سمجھے. مسجد کو جاتے کم ہے, مزاروں پہ جاتے زیادہ ہے. اللہ سے مانگتے کم ہے, مزاروں کے سامنے زیادہ مانگتے ہیں. تو کس منہ سے ہم جا کر کے بولیں گے؟ وہ تو بولیں گے نا تمہارے ولی سے تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے یار, اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں. بول ہی نہیں سکتے, ایسے ہو گیا ہم لوگ. خیر, تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک.